میرے پیارے دیشواسیوں، مسلمانوں کی دینی مذہبی کتاب قرآن سمجھنے کے لیے نشر کیے جانے والے 5 منٹ کے اس پروگرام کے تیسرے باغ میں آپ کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کے دوسرے باغ میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قرآن کا ایک بیسک اور بنیادی مضمون ہے کہ کیا اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے یا نہیں، اگر ہے تو وہ ایک ہے یا زیادہ۔ آج ہم آپ کے سامنے قرآن کا دوسرا اہم بیسک ٹاپک جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے وہ رکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ کیا ایسے کچھ لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے، جو راستہ بھولے ہوئے یا غلط ڈائریکشن میں جانے والے انسانوں کی رہبری کرتے ہیں یا نہیں۔ یہ دوسرا بنیادی اور بیسک ٹاپک ہے جو قرآن کریم نے صاف صاف بیان کیا ہے، اس لیے کہ دوسرا سوال جو ہر اچھے انسان کے من میں پیدا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ اس کائنات اور انسانوں کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسی پیدا کرنے والے کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اس لیے کہ اس کا دیا ہوا جسم اور اس کی دی ہوئی زندگی ہے تو مرضی بھی اسی مالک کی ہوگی۔ لیکن ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اس مالک کی مرضی کیا ہے؟ اس نے انسانوں کو کیا کامیاب سکسیسفل طریقہ بتایا ہے جس پر چل کر ہم انسان ایک اچھی لائف اور زندگی گزار سکتے ہیں؟ قرآن کریم اس کے جواب میں کہتا ہے کہ وہ مالک اور خالق انسانوں کی رہبری اور گائیڈنس کے لیے نبی اور رسول بھیجتا رہتا ہے، جو آ کر کے انسانوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہے سیدھا راستہ جن پر چل کر ایک انسان کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ ایسے نبیوں اور رسولوں کے قصے انسانوں کی رہبری اور گائیڈنس کے لیے قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، اور سب سے آخری پیغمبر اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے وقت کے نبی کی بات کو مان کر اس پر چلے وہ سکسیس ہوئے، جنہوں نے نہیں مانی وہ ناکام اور فیل ہوئے۔ جیسے میں آپ کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہوں۔ قرآن میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ نبیوں اور رسولوں کے قصے بیان کیے گئے، جیسا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ کہا گیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ یہ نوح اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہے جو اس زمانے میں انسانوں کی رہبری اور گائیڈنس کے لیے آئے۔ قرآن کریم دوسری جگہ کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ حضرت ہود یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں جو اس زمانے میں انسانوں کو کامیاب اور سکسیسفل راستہ بتانے کے لیے اللہ کی طرف سے آئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو۔ حضرت صالح یہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اس طریقے سے قرآن کریم میں الگ الگ نبیوں اور رسولوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں اور ان کے ذریعے سے انسانوں کی رہبری کی گئی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا دوسرا اہم بنیادی ٹاپک ہے جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔